الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا قائد المرسلين اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ گدا تو گدا ہے کوئی شاہوں میں دکھا دو جسے میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و تم برہانہ وعظم اسمہ و جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ فخر آمینہ سرخیل زہرہ جمالہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بکس پناہ میں ہزارہا عقیدتوں، محبتوں، لجاجتوں کا خراج پیش کر لینے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی عنایت سے، اس کی رحمت سے آج ہم جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمارا یہاں پر آنا، بیٹھنا، ذکر کرنا، ذکر سننا اور نماز کی ادائیگی کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اور ہمیں ایک ایک قدم کے بدلے نا ختم ہونے والا اجر و ثواب عطا فرمائے، آمین۔ اور اس بابرکت دن کے صدقے، ان بارونق گھڑیوں کے صدقے، ان پرکیف لمحات کے صدقے مالک کائنات ہمیں حضور نبی اکرم نور مجسم خلیفۃ اللہ الاعظم سید الانبیاء خاتم المعصومین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے آقا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی واحدا صلی اللہ تعالی علی عشر صلوات، کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے تو رب ذوالجلال اس بندے پر 10 مرتبہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا گیا کہ رب ذوالجلال اس کے
10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو بندہ میری قبر کی زیارت کرے گا، رب ذوالجلال روز محشر میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائے گا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری ذات پر درود بھیجتا ہے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو کثرت کرتا ہے اس عمل میں، تو اس وقت تک وہ اس دنیا سے جائے گا نہیں جب تک وہ جنت میں اپنے محل اور اپنے ٹھکانے کو دیکھ نہیں لیتا۔ امام الساجدین، امام زین العابدین، امام علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے جو 73 گروہ ہیں ان میں سے 72 گروہ جو ہے وہ جہنم کا راہی بنیں گے، ایک جو گروہ ہے، ایک جو جماعت ہے وہ جنت میں جانے والی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 73 گروہ ہیں، 72 ان میں سے جہنمی ہوں گے، الا ملتن واحدہ، ایک جماعت، ایک گروہ جنت میں جانے والا ہے۔ تو آپ سے پوچھنے آئے ہیں وہ جنت میں جانے والے گروہ کی نشانی کیا ہے؟ اس کا اگر پتہ کرنا ہو تو وہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جنت میں جانے والی جماعت کون سی ہے؟ امام الساجدین، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو مجھے اس حدیث کی سمجھ آئی ہے اور جو جنت میں جانے والے گروہ کی نشانی میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، کثرت الصلاۃ علی جدی رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں جو کثرت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ میرے جد اعلیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت اور محبت کے ساتھ درود بھیجنے والی جماعت ہوگی، وہ جماعت جنت میں جانے والی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہمیں کثرت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ فیصلہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ فرمایا وہ ذات وہ ہے جو تمہارا رب ہے۔ وہ کون سا، یعنی وہ کس نے فیصلہ کیا ہے؟ تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے، وہ جو تمہارا اپنا رب ہے۔ کیا فیصلہ ہوا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو لائق عبادت نہ سمجھو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو لائق سجدہ نہ سمجھو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی جبین نیاز نہ جھکاؤ۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، فرمایا کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اپنی پیشانی کسی کے سامنے سجدے کی غرض سے اور سجدہ عبادت کی غرض سے یہ پیشانی کسی کے سامنے نہ جھکاؤ، نہ رکھو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوئے۔ ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے اور میں آپ کی خدمت میں اپنے اس اونٹ کا مسئلہ لے کے آیا ہوں کہ وہ تو پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر اونٹ دیوانہ ہو جائے اور پاگل ہو جائے تو وہ انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے، اور جو محبت والے، جو عشق والے اور جو مقدر والے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں حاضری کا شرف حاصل کر چکے ہیں، انہیں اس چیز کی بخوبی
آگاہی ہے کہ شہر مدینہ کے اندر آج بھی یہ رواج پایا جاتا ہے کہ باغ کی 4 دیواری کرنے کے بعد اس کا ایک مین گیٹ مقرر کر دیا جاتا ہے. یہ آج تک روایت قائم ہے، اور اس وقت بھی باغ کی 4 دیواری کر کے اس کا دروازہ لگایا جاتا تھا. صحابی آئے اور آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، اور میں اسے باغ میں چھوڑ کر دروازہ بند کر کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اونٹ دیوانہ ہے تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو. اب اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ گاڑی صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے تو وہ یا تو بے وقوف ہوگا. سمجھدار بندہ تو ہم سے ایسا سوال کرے گا نہیں. اگر کوئی بندہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ جہاز اڑایا کیسے جاتا ہے تو اس کے سامنے آ کر اس سے پوچھے کہ بھائی جہاز اڑانے کی ترکیب مجھے بھی بتاؤ تو وہ کہے گا کہ بھائی تم کیسے آدمی ہو. یہ بات اس سے پوچھو جو اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جس کے ساتھ یہ بات اور یہ چیز معلق ہے اس کے ساتھ یہ تم بات کرو. اب صحابی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے، عرض کرتے یا آقا میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے، میں کیا کروں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کے ساتھ چلے. اب دروازہ کھولا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ کے اندر تشریف لے گئے. دوسرے کونے میں اونٹ کھڑا ہوا تھا. جب اس نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر داخل ہوئے ہیں، وہ بھاگتا ہوا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ڈر گئے اور خوف ہوا کہ اونٹ دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. لیکن فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا اونٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آیا تو اس نے اپنا سر مصطفیٰ کریم کے قدموں میں رکھ دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. وہ اونٹ آیا اور اس نے اپنا سر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھ دیا. اب وہ اونٹ بھی جانتا ہے یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے نبی بن کے تشریف فرما ہوئے ہیں. یہ پوری جہان کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آنے والے ہیں. اب صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتے آقا یہ جانور ہے جس نے اپنی پیشانی آپ کے قدموں میں رکھی ہے اور آپ کو سجدہ کیا ہے. ہمارا دل چاہتا ہے، ہم اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں آپ کی بارگاہ میں سجدہ کریں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شریعت میں سجدہ حرام ہے. اگر میری شریعت میں سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں ایک بیوی کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ یہ سجدہ عبادت کی بات نہیں تھی، یہ سجدہ تعظیمی کی بات صحابہ کرام نے پوچھی تھی. کیونکہ اس سے پہلے شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، ان کے والد نے سجدہ کیا، وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا. صحابہ نے عرض کیا آقا ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، لیکن آقا نے فرمایا کہ یہ جو جبین ہے یہ سوائے خدا کے اور کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی. میری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے. اگر جائز ہوتا تو میں ایک بیوی کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے تمہاری یہ جبین سجدے کے لیے نہ جھکے، کسی اور کو لائق عبادت نہ سمجھو. یہ پیشانی، یہ جبین بڑی مقدس ہے، خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے. آگے متصل فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. کہہ رہا سبحان اللہ. فرمایا کہ نہ کسی کے سامنے سجدہ کرو، نہ کسی کے سامنے اپنی جبین جھکاؤ، نہ کسی اور کو خدا کے علاوہ لائق عبادت سمجھو، نہ کسی اور کی بندگی کرو، نہ کسی اور کی عبادت بجا لاؤ. اور پھر ساتھ واو عاطفہ لا کے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کلام کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیوں کیا؟
فرماتے ہیں کہ اولاد کے لیے جب اس دنیا میں آتی ہے تو سبب حقیقی ہے خدا کی ذات، اور سبب مجازی ہے والدین۔ جب اولاد دنیا میں آتی ہے تو رب ذوالجلال نے پہلے سبب حقیقی کا ذکر کیا کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، پھر سبب مجازی کا ذکر کیا کہ جہاں پر خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی وہ تمہارے لیے سبب حقیقی ہے اس دنیا میں تمہاری آمد کے لیے، اور ساتھ ہی والدین سبب مجازی ہے اس دنیا میں آنے کے لیے۔ جس طرح رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، وہی حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور اگلا جملہ قرآن مجید فرقان حمید کا بڑا خوبصورت ہے، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ قرآن فرماتا ہے، رب ذوالجلال کا پیغام ہے، فرمایا وہ دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچے یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچے، تمہارے لیے ضروری کیا ہے کہ تم ان کے سامنے کلمہ اف تک بھی نہ کہو۔ بلند آواز سے کہ ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا ان کے سامنے کلمہ اف تک بھی نہ کہو۔ اب یہ کلمہ اف کیا ہے؟ مفسرین نے یہاں پہ کلام کیا ہے، فرماتے ہیں کلمہ اف یہ ہے، آپ کے بدن پر مٹی پڑ جائے معمولی سی اور آپ اسے پھونک مار کے اڑانا چاہیں، پھونک مارتے ہوئے جو مٹی بدن سے اڑا رہے ہیں وہ جو ہلکی سی آواز پیدا ہوتی ہے وہ اف ہوتا ہے، وہ کلمہ تعفیف ہے، اسے اف کہتے ہیں۔ فرمایا والدین کے سامنے تمہاری اتنی سی آواز بھی نہیں نکلنی چاہیے۔ والدین کا ادب و احترام اتنا ضروری ہے، فرمایا کہ ان کے سامنے اف نہ کہو، کلمہ تعفیف نہ کہو۔ اور کلمہ تعفیف کیا ہے؟ کہ ہلکی سی آواز تمہارے بدن سے کوئی تنکا کوئی مٹی کا ذرہ ہٹانے کے لیے پھونک مارنے سے جو پیدا ہوتی ہے وہ آواز بھی اپنے والدین کے سامنے نہ نکالو، اس لیے کہ وہ والدین وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے گوہرریز کو جنبش ہوئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو محبت کی نظر والدین کے چہرے پر ڈالتا ہے تو میرے رب ذوالجلال کی رحمت کا حال یہ ہے کہ رب تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب صحابہ کرام عرض کرتے آقا اگر کوئی دن میں 100 بار دیکھے تو آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، رب کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، رب کی رحمت اتنی وسیع ہے، کوئی دن میں محبت کی نظر والدین کے چہرے پر ڈالے ایک بار نہیں 100 بار، میرا رب اسے 100 حجوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور 100 حج کون سے؟ مقبول حج، مبرور حج، ایسا حج جس کی قبولیت میں کسی قسم کا نہ کوئی شک نہ کوئی شبہ، ایسے 100 حجوں کا ثواب رب تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے جو والدین کے چہرے پر محبت کی نظر ڈالتا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے اور وہ مجھے اپنی چیزوں کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا۔ آقا علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو بلا لیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ شکایت لے کے آیا ہے کہ تو اس کو اپنی چیزوں کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا۔ وہ صحابی وہ بیٹا عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ ضعیف ہو گئے ہیں اور چیزوں کو توڑ دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ تو کہتا ہے کہ یہ تیری چیزوں کو توڑ دیتا ہے، ایک وقت تھا کہ تو اس کی چیزوں کو توڑ دیتا تھا اور اس نے کبھی تجھے نہ کوئی سزا دی نہ تجھے اس کام کے سے روکا۔ اور آقا نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ انتا و مالکا لابیکا، آقا نے فرمایا تو اور تیرا مال یہ سارے کا سارا تیرے باپ کا ہے، وہ جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے، وہ جس طرح چاہے اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ اور آج ایک بڑی ناانصافی ہوتی ہے، اگر کسی کو کوئی چیز مل جائے، پاکستان میں یہ رواج عام ہے کیونکہ وہاں پہ اردو زبان لکھی جاتی ہے گاڑیوں کے پیچھے، تو وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ میری ماں کی دعا ہے،
مجھے ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا باپ بد دعائیں کرتا ہے؟ کیا باپ بد دعائیں؟ ہم کھلی باپ کے سامنے اس کی انسلٹ کرتے ہیں۔ جب کسی چیز کے ملنے پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میری ماں کی دعا ہے، کیا باپ نے کچھ نہیں کیا؟ ہمارے معاشرے کے اندر باپ کو اگنور کیا جاتا ہے، اسے پسے پشت ڈال کر سارا کریڈٹ ماں کو دیا جاتا ہے۔ ماں کی عزت ہے، ماں کا احترام ہے، ماں کا وقار ہے، کیا والد کا مقام نہیں ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہات، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے اگر جنت کا مرکزی دروازہ دیکھنا ہو وہ اپنے باپ کو دیکھے، کیونکہ باپ تمہارا جنت کا مرکزی دروازہ ہے۔ اور رب ذوالجلال نے اپنی رضا کو تیرے باپ کی رضا میں رکھ دیا ہے۔ اگر تیرا باپ تجھ سے راضی ہے تو رب بھی تجھ سے راضی ہے، اور اگر تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے تو پھر تیرا رب بھی تجھ سے ناراض ہے۔ اگر تو جاتا ہے پیروں کے پاس، تو جاتا ہے تبلیغ پہ، تو جاتا ہے فقیروں کے پاس، تو جاتا ہے چلے کاٹنے کے لیے، تو جاتا ہے 6 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، لیکن تیری ماں تیرا باپ تجھ سے راضی نہیں ہے، تیرے وہ چلے، تیری وہ عبادتیں، تیرے وہ دربار کی حاضریاں چاہے غوث العظم کے پاس ہی کیوں نہ چلا جائے، اگر باپ ناراض ہے تو فیض نہیں مل سکتا۔ ہاں اگر باپ راضی ہے تو کسی فقیر، کسی سڑک پر بیٹھنے والے مجذوب کے پاس بھی بیٹھے گا۔ رب تعالیٰ تیرے والدین کی رضامندی کے صدقے اس فقیر، اس مجذوب کے ذریعے بھی تجھے فیض عطا فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، تیرا پہلا پیر تیرا والد ہے، تیرا پہلا پیر تیری ماں ہے۔ اگر ماں ناراض ہے، اگر باپ ناراض ہے تو 1000 نہیں لاکھ پیروں کے پاس جا، تجھے کوئی فیض نہیں مل سکتا۔ ہاں پیروں سے فیض ملتا ہے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق، مصطفیٰ کے فرامین کے روشنی کے مطابق۔ پیروں کے پاس جائیں جو حق اور سچ والے پیر ہیں، جو واصل باللہ کرنے والے ہیں، جو بایزید بستامی جیسے ہیں، جو معین الدین چشتی اجمیری جیسے ہیں، جو داتا گنج بخش علی حجویری جیسے ہیں، جو نظام الدین اولیاء جیسے ہیں، جو پیر مہر علی شاہ جیسے ہیں، جو غوث جیلانی جیسے ہیں، جو حضرت مجد الفسانی جیسے ہیں، جو حضرت باقی باللہ جیسے ہیں، وہ واصل باللہ کرتے ہیں۔ وہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے رب کی بارگاہ تک پہنچا دیتے ہیں، تجھے مصطفیٰ کی دروازے پر، مصطفیٰ کی چوکھٹ پر لے جاتے ہیں۔ ہاں اس کو لے کے جاتے ہیں جس کے والدین اس سے راضی ہیں، جس کے والدین اس پر راضی ہیں، یہ پیر اس کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا دیتے ہیں۔ آپ نے بڑا مشہور نام سنا ہے، حضرت بایزید بستامی نقش بندیوں کے امام ہیں۔ رب ذوالجلال نے انہیں کیا مقام عطا کیا ہے؟ بایزید بستامی کو یہ مقام ملا ہے۔ کسی نے آپ سے مسئلہ پوچھا، حضور اس رات سے پردہ اٹھائیں کہ لیلۃ القدر کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا یہ میرا جو سراپا دیکھ رہے ہو، جسم ہے اس کے اندر روح ہے، فرمایا میرے جسم سے روح نکل جائے، میری لاش کو اٹھا کر تم کسی صحرا میں پھینک آنا۔ سوال ہوا کہ کیا سرکار کو لیلۃ القدر کا علم تھا کہ نہیں تھا؟ آپ نے فرمایا سرکار کی شان تو وراء الورا، میرے آقا کی شان تو بڑی بلند، میرے آقا کا مقام تو بڑا اعلیٰ عرفہ۔ فرمایا میرے جسم سے روح نکل جائے، میرے جسم کو اٹھا کر صحرا میں پھینک آنا، میری ہڈیاں گل جائیں، میرا جسم گل جائے، اور کئی 100 سال کا عرصہ گزر جائے، پھر وہاں پہ جا کر کوئی پوچھے اے بایزید بستامی بتا لیلۃ القدر کب آ رہی ہے؟ فرماتے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس نے مجھے محمد عربی کا غلام بنایا، مجھے محمد مصطفیٰ کی امتی بنایا، فرماتے میں اس وقت بھی بتاؤں گا کہ لیلۃ القدر اس رات فلاں مہینے کی فلاں رات کی فلاں گھڑی کو آ رہی ہے۔ اور یہ بایزید بستامی کو مقام کیسے ملا ہے؟ اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں والدہ اگر تو مجھے اجازت دے، اپنے حقوق معاف کرے، میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ ماں نے کہا بیٹا جا، اگر تو رب کو راضی کرنے کے لیے نکلتا ہے تو جا رب کو راضی کر لے، میں اپنے حقوق معاف کرتی ہوں۔ 12 سال بایزید بستامی جنگلوں میں پھرتے رہے، جنگلوں کی خاک چھانتے رہے، صحراؤں میں پھرتے رہے، رب کو منانے کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے، اس کی بارگاہ میں مقام حاصل کرنے کے لیے 12 سال پھرتے رہے۔ ایک دن شہر بستام کے پاس سے گزرے، خیال آیا کہ 12 سال کا عرصہ گزر گیا ہے،
اپنی ماں کا حال تو پتہ کروں کہ ماں کا حال کیا ہے۔ رات سردیوں کی تھی، دروازے پہ پہنچے، رات کا وقت تھا، دستک دینے لگے، ہاتھ روک لیا اور سوچا کہ 12 سال میں غائب رہا، ماں کو کوئی سکھ تو دے نہیں سکا، سردیوں کی رات ہے، ماں آرام کر رہی ہوگی، دستک دوں گا اس کی نیند خراب ہوگی۔ دروازے کے باہر بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگے، صبح ہوگی، ماں اٹھے گی تو پھر اندر جاؤں گا، ماں کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اب جب صبح تہجد کا وقت آیا، نالی سے پانی آیا، با یزید بستامی کی ماں ہو اور تہجد نہ پڑھے، با یزید بستامی کی ماں ہو اور تہجد کے لیے نہ اٹھے۔ یہاں پہ تو ماں کو فرصت نہیں ملتی ٹک ٹاک سے، یہاں پہ تو ماں کو فرصت نہیں ملتی فیس بک سے، یہاں پہ تو ماں کو فرصت نہیں ملتی جیو کے ڈرامے دیکھنے سے۔ اب وہ کیا کرے، نماز پنج گانا بھی نہیں پڑھتی۔ یہ با یزید بستامی کی ماں ہے۔ نالی سے پانی آیا، دروازے پہ دستک دی۔ اب دروازے پہ دستک دی، اندر سے کیا آواز آئی؟ دستک دینے سے ماں پہچان جاتی ہے کہ کون ہے۔ دستک دی، اندر سے آواز آئی، بیٹا با یزید بستامی ٹھہر جا، میں وضو کر رہی ہوں۔ وضو کرنے کے بعد دروازہ کھولا، بیٹے کا حال دیکھا، بال اڑے ہوئے ہیں، لباس پھٹا ہوا ہے، حالت غیر ہے۔ پوچھا بیٹا تو رب کو منانے کے لیے گیا تھا، 12 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، تو بتا رب ملا کہ نہ ملا؟ عرض کی ماں ابھی رب نہیں ملا۔ تو ماں نے اس وقت بیٹے کی حالت دے کر فضا میں ہاتھ بلند کر دیے، عرض کی باری تعالیٰ، با یزید بستامی کی ماں تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہے، 12 سال سے میرا بیٹا تجھے پانے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، تیری بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں پھرتا ہے، صحراؤں کی خاک چھانتا ہے، اسے وہ مقام نہیں ملا۔ آج اس کی ماں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے، مولا اسے وہ مقام عطا فرما جس کی یہ طلب کرتا ہے۔ با یزید فرماتے ہیں 12 سال جنگلوں میں پھرنے پہ وہ مقام نہیں ملا جو ماں کے ایک جملے سے رب ذوالجلال نے عطا فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، والدین کی عزت اور احترام اور ان کی بارگاہ میں خدمت گزاری کرنے سے رب بھی راضی ہوتا ہے اور رب کا محبوب بھی راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔